نعرے نور عشق نعرے عشق سوز عشق ساز عشق 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 نعرے عشق سوز عشق ساز عشق نور عشق نعرے عشق سوز عشق ساز عشق نور عشق نعرے عشق سوز عشق ساز عشق نور عشق نعرے عشق سوز عشق ساز عشق علی اللہ مدد فرما علی اللہ مدد فرما الواحد القہار علی اللہ مدد فرما یا مولا رحم فرما یا علی اللہ مدد فرما۔ ایک بار پھر تمام ساتھیوں کو ناچیز کی جانب سے یا علی مدد۔ آج ہمارا یہ تصور نور اعلیٰ کا 7واں لیکچر ہوگا۔ تصور نور اعلیٰ، شاید یہ سبجیکٹ یا یہ تصور اتنا آسان نہیں کہ اس کو ہم کمپلیٹلی طور پر سمجھ سکے، گراسپ کر سکے، لیکن انشاءاللہ ہم اچھی مثالوں سے اور ہمارے حدود دین کے طریقے پر، جس طرح سے انہوں نے اپنے روحانیت کے اور نور کے دیدار کے معجزات کو جس خوبی سے بیان فرمایا ہے، ان کی مثالوں کو لیتے ہوئے ہم ایک عاجزانہ کوشش کریں گے۔ آپ تمام مل کر مولا کے حضور میں دعا کریں کہ مولا ہماری اس کوشش کو ایکسیپٹ کرے، قبول فرمائے اور ہمیں ہمت، توفیق، تائید عنایت فرمائے کہ ہم اس کی یاری کے ساتھ اس کے نور کی کوئی تعریف کر سکیں۔ آج ہمارے سامنے پہلے ایک آیت اور اس کے بعد کچھ اور ریفرنسز ہیں، اور ہم اس لیکچر کے اندر صرف نور کے پہلے دعا جو امام جعفر صادق کی دعا ہے، یعنی کہ دل کی دعا، دل کے لیے نور کی دعا، اللہم جعلی نوراً فی قلبی، اس دعا کو ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نور کی حصولی کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن شخص، ایک سالک جو امام زمان کے صراط المستقیم پر چلتا ہے،
وہ خداوند تعالیٰ سے اتنا عشق کرے کہ وہ اس کی یاد میں کھو جائے. قرآن کے اندر ایک جگہ پر کچھ اس طرح سے فرمایا گیا ہے کہ نماز پڑھنا انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتا ہے، مگر خدا کی یاد اس سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ یاد الہی اس سے بڑھ کر ہے. اسی طرح سے خداوند تعالیٰ کا عشق تمام عشق سے بڑھ کر ہے، اور اس کے عشق میں جب کوئی مومن کھو جاتا ہے اور پھر جب ایسی کوئی دعا کرتا ہے نور کی، تو پھر خداوند تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے. تو ہم اس کو ایک آیت سے پہلے شروع کریں گے اور پھر ہم اس کو ایک فرمان سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آگے کچھ ریفرنسز کی بھی کوشش کی جائیں گی. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 ہے، 1190. اِنَّ رَبِّی رحیم ودود، کہ میرا رب، میرا پالنے والا، میرا مولا بہت ہی رحیم ہے. اگر آپ ساتھیوں کو رحمان اور رحیم کی ایٹریبیوشن کے بارے میں یاد ہو تو رحیم امام کی وہ ایٹریبیوشن ہے کہ جو خاص ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے مومنوں کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے، ان جماعت کے لیے کہ جو امام کو حقیقی معنوں میں مانتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، اس کی گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں. تو وہ رحیم کارساز بہت ہی الودود ہے. اِنَّ رَبِّی رحیم ودود، کہ میرا رب بہت ہی رحیم اور پیار کرنے والا ہے. تو مولا ہم سے کب پیار کرتا ہے؟ جب ہم اس سے پیار کرتے ہیں. ایک فرمان آپ تمام کو یاد ہوگا، مولا فرماتے ہیں کہ I love you more than you can ever love me. لیکن جب ہم اس کو ایک گنا پیار کرتے ہیں تو وہ ہم کو 100,000 گنا پیار کرتا ہے. شرط کیا؟ کہ پہلے ہم اس کو ایک گنا پیار کریں. ایک اور آیت کا ریفرنس یاد آتا ہے سورہ محمد سے کہ آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں گا. تو دیکھا یہاں پر بھی یہی کلیہ ہے کہ پہلے آپ اپنی حرکات سے، اپنی محنت سے، اپنے ایکشن سے یہ ثابت کریں کہ آپ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا اس کام میں آپ کو برکت دیتا ہے اور مدد فرماتا ہے. یعنی کہ ایک قدم آپ چلیں، مولا 100 قدم آپ کی طرف چل کر آئے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. لیکن ایکشن begins with us. یعنی کہ پہلا قدم ہم کو اٹھانا ہے. ایک فرمان امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانیں اس سے فدا ہو،
सितंबर 1 मुंबई 1885। और फरमान कुछ इस तरह से है, और ये फरमान भी काफ़ी मशहूर है। मित्रुल कल का फरमान है, हमने सब ने सुना हुआ है। कुछ यूँ फरमाते हैं कि अधूरा मन वारा आधे दिल वाले हमने पोता जेवा समझे छे, हमको अपने जैसा समझते हैं। जाहिरी माँ हमें दरवेशी इख्तियार करेली छे, जाहिर में हमने दरवेशी इख्तियार की हुई है। पण खुदावंद तालानी दरगाह माँ हमने बुजुर्गी पामेली छे, और खुदावंद ताला की दरगाह में हमको बुजुर्गी मिली हुई है। सबब आम छे कि हमें पैगंबरनी आल छे, और इसकी वजह यह है कि हम पैगंबर की आल हैं। हमारा घरनी तारीफू अने कुदरत खाली ई जोई सकसे जी इल्म में वाकिफगार छे, ते वो ई समझी सकसे। और हमारे घर की तारीफ और तौसीफ और कुदरतें सिर्फ इल्म में वाकिफगार लोग ही समझ पाएंगे। अधूरा मनवारा ने हमें हमारा पर बिल्कुल विश्वास नहीं हंसे, और आधे दिल वालों को हम पर बिल्कुल ही यकीन नहीं होगा। यहाँ पर ये अंडरलाइन वर्ड है कि अधूरे दिल वालों को हम पर बिल्कुल ही यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो अधूरे दिल वाले हैं। जेवो एवा छे तेवो अमने वाला केम लागे। और इमाम सवाल पूछते हैं कि जो ऐसे हैं वो हमको किस तरह से प्यारे हो सकते हैं। हाउ कैन आई लव देम। खुदा ना खासा ये कैसा मुमकिन है कि इमाम जो रहीम व गफूर है वो किसी वजह से हमको प्यार ना करे। एक ही रीज़न हो सकता है जो मौला इस फरमान में फरमाते हैं कि वो अधूरे दिल वाले हैं, तो फिर मैं उसको कैसे प्यार करूं। तो आपने देखा कि इमाम की रहमत और प्यार का दारो मदार हमारे ईमान पर है। अगर हमारा ईमान मजबूत है, हमें यकीन है, और अगर हम इमाम से प्यार करते हैं तो फिर वो भी हमें प्यार करता है। और जो अधूरे दिल वाले हैं, यानी कि ईमान जिसका मजबूत नहीं है, या तो फिर वो इमाम को सिर्फ अपने जैसा समझते हैं, यानी कि एक आम इंसान, हालांकि इमाम हमारी ही तरह दुनिया में एक इंसान है, लेकिन उस इंसान में और हम में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसा हम सब इंक्लूडिंग जानवर कुछ चीज़ों में मुश्तरक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो भी पैदा होते हैं, हम भी पैदा होते हैं। वो भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं। वो भी फैमिलीज़ और बच्चे करते हैं,
ہم بھی فیملیز اور بچے کرتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں، ہم بھی مر جاتے ہیں، لیکن ایک جانور میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہے؟ وہ انٹلیکٹ کا فرق ہے، عقل کا فرق ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے، حاضر جمعہ کے امام آغا خان ہاسپٹل کی کانوکیشن میں فرماتے ہیں کہ انٹلیکٹ ہی آپ کو ریسٹ آف دی اینیمل کنگڈم سے علیحدہ کرتا ہے، معزز کرتا ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بناتا ہے، آپ کو انسان بناتا ہے، آپ کو اس سے الگ کرتا ہے فرام دی ریسٹ آف دی اینیمل کنگڈم سے۔ اسی طرح سے امام میں ایک ایسی چیز ہے جو اس کو باقی تمام انسانوں سے ممتاز کرتا ہے، الگ کرتا ہے، اور وہ ہے روح القدس، خدا کا نور، خدا کی روح جو اس نے اس کے اندر پھونکی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا؟ اور کیا وجہ ہوئی کہ خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم آدم کو اس وقت سجدہ کرنا جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، اور جس نے اس کو سجدہ نہ کیا، اس کی اطاعت نہ کی، اس کا نام شیطان پڑا، اور جس نے اس کو سجدہ کیا اس کو فرشتہ کہا گیا۔ اسی طرح سے آج امام زمان میں وہی روح نسل بہ نسل، نور اللہ نور، ہمارے حاضر و موجود نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ میں پنہان ہے، موجود ہے، اور وہ اس کو ہم تمام پر ممتاز کرتا ہے۔ اس روح کی وجہ سے وہ تمام انسانوں سے بہتر اشرف المخلوقات ہے۔ اب آئے ہم دوبارہ سے اس فرمان کی طرف کہ جی ایوا چھے، یعنی کہ ادھورا دل والا، یہ ہم نے کیم والا لاگے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارے دل میں اس دعا کی برکت سے ایک روشنی پیدا ہو۔ اگر ہم نے اپنے پیروں کی تعلیمات کو سمجھا ہے، اور اگر ہم نے ان کی زندگی کی مثالوں کو لیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے امام کی راہ میں انتھک محنت کرتے ہوئے وداؤٹ اینی ایکسکیوزز، یعنی کہ کسی ایکسکیوز کے بغیر انہوں نے امام کی راہ میں انتھک محنت کی، اور اپنی زندگی کی، اپنے وقت کی، اپنے جان کی قربانی پیش کی۔ اسی طرح سے آج اگر کوئی مومن ان کے نقش کے قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کی قربانی پیش کرے، یقین کریں آپ کو کوئی مرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پیارے وقت کی، آپ اپنے پیسوں کی، آپ اپنے علم کی، آپ اپنی دعاؤں کی، اور ہر وہ چیز جو آپ کو پیاری لگتی ہے اس کی قربانی دیں، اور اسپیشلی
اپنے دل سے دنیا کو نکالیں، اس کی قربانی دیں۔ یہ دنیا ٹیمپرری ہے اور اس نے ہمارے دل پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کوئی جگہ باقی نہیں کہ جہاں پر امام کا عشق سمو سکے، کیونکہ دنیا کا پیار اور اس کی لالچ نے ہمارے دل کو پوری طرح سے گھیرا ہوا ہے۔ ایک پانی کے گلاس کی مثال لیں، اگر پانی گلاس کے لب لباب تک اوپر تک بھرا ہوا ہے تو اس کے اندر ہوا کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن جیسے جیسے آپ پانی کا گلاس یعنی کہ اس گلاس کے اندر سے پانی کو نکالتے جاتے ہیں، اس کے اندر ہوا خود بخود آتی چلی جاتی ہے۔ اب دنیا کے عشق کو، دنیا کی لالچ کو اپنے دل میں سے نکالیں تاکہ امام کا عشق اور امام کی روح اور امام کا نور آپ کے اندر جگہ بنانے لگے۔ سوال ہے کہ عشق الہی کی جو اس آیت میں ترغیب دی گئی وہ کہاں سے آتا ہے، اور کیسے ممکن ایک مومن کے لیے کہ وہ خدا سے عشق کرے یا وہ امام سے ایسا عشق کرے جیسا امام اس سے عشق کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک آسان سی ترکیب یہ ہے کہ آپ دنیا سے عشق نہ کریں، تو فوراً سے آپ کی توجہ امام کی طرف جائیں گی اور اس کی رحمت پر جائیں گی، اور اس کی وجہ سے اس سے آپ کا عشق بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم امام سے عشق کرتے ہیں، ہم خدا سے عشق کرتے ہیں، تو وہ غفور الرحیم کیا کرتا ہے ہمارے لیے؟ یاد رکھیں کہ ہمارا یہ چیپٹر، ہمارا یہ لیکچر ہمارے دل کے اندر نور کی حصولی کے لیے ہے، نور کی دعا کے لیے ہے، لیکن آج ہم کس طرح سے یہ نور حاصل کریں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بروج ہے، سورہ نمبر 85 اور آیت نمبر 14 پہلے لیں گے ہم، اور پھر 15 اور 16 کو بھی دیکھیں گے کہ خدا کیا کرتا ہے جب آپ اس سے محبت کرتے ہو۔ تو آیت کچھ اس طرح سے ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ وہ بے شک بخشنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہاں پر الودود، ودود محبت کرنے والا، اس کا سپرلیٹو ٹرم ہے، بہت زیادہ۔ وہ الغفور ہے یعنی کہ بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا، اور الودود ہے، یہاں پر دو اسم ایک ساتھ، وَهُوَ غفور الودود، یعنی کہ الغفور اور الودود کے دو اسم یہاں پر ہے۔ اس کی اگلی آیت میں کچھ اس طرح سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ صرف خدا الغفور اور الودود ہے، بلکہ وہ ذو العرش المجید، وہ عرش المجید کا مالک بھی ہے، اور آپ کو عرش تک پہنچا بھی سکتا ہے۔ عرش تک یعنی کہ اپنے تک۔ جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں
تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یاد کریں اس حدیث قدسی کو کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو میں اس کو اپنے جیسا بنا لیتا ہوں۔ تو جب وہ غفور الودود ہے، یعنی کہ معاف کرنے والا اور ہم سے بہت زیادہ پیار کرنے والا، تو وہ ہم کو عرش المجید تک بلند کرتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ تک، اپنے تھرون تک، اپنے دربار تک اپنے اندر ایک کر لیتا ہے۔ اور آخری اس کی جو آیت ہے 16 نمبر کی، فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ، اور بے شک وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ وہ اس کام کرنے پر قابل ہے اور وہ کرتا ہے، کریں گا نہیں، کر سکتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ آپ کو عرش تک بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ غفور الودود ہے، وہ معاف کرنے والا اور ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے۔ کسے ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنی خود کی روح، یعنی کہ انسان کو، بنی آدم کو، اپنی روح کو اپنے آپ سے جدا رکھے، دور رکھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم تمام اس کے ساتھ جلد سے جلد ایک ہو جائے، اس کی معرفت کو پہنچ جائے۔ اب آئیں دوبارہ ہم اپنے لیسن کی طرف، کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم جلی نوراً فی قلبی، کہ خداوند تعالیٰ عنایت فرما، مقرر فرما ہمارے دل کے لیے ایک نور، اور اس کے ساتھ ہم یہ تمام شرائطوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ قربانیاں دیتے ہیں اپنی، تو پھر خداوند تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جاتا ہے اور وہ ہم سے پیار کرنے لگتا ہے۔ جب ہم اس سے پیار کرتے ہیں تو وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہمارے اندر بھی ایک روح، ایک نور پھونک دیتا ہے، ہمارے دل کے لیے ایک نور مقرر کر دیتا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر خداوند تعالیٰ کا نور اجاگر ہوگا تو کیا ہم ادھورے دل والے رہیں گے؟ ادھورے ایمان والے رہیں گے؟ نہیں۔ تو پھر یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ ایوانے ہمیں کیم والا لاگیں، ہاؤ کین یو ناٹ لو یور امام؟ تو آپ نے دیکھا کہ جب ایسا ہوگا تو ہمارا عشق امام کے لیے اور بھی بڑھ جائے گا، پھر ہمیں دنیا سے کوئی عشق نہیں ہوگا۔ آپ تصور کریں ایک ایسے عارف کامل کی، ایک ایسے سالک کی، ایک ایسے عابد کی، کہ جو امام کے فرمان پر چلتا ہوا، اگر امام اس کو حدیث شریف کی طرح حکم فرمائے، جس طرح سے حدیث کے اندر ہے کہ علم کے لیے اگر چائنا بھی جانا پڑے تو جائیں، تو مومن کو اگر دور دراز علاقے تک امام کا حکم ہو، جس طرح سے ہمارے پیروں نے
چل کے سفر کیا، پرشیا سے لے کر انڈیا تک کا، علم کی خاطر، تاکہ لوگوں کو ہمارے مذہب کی تعلیم دی جا سکے۔ تو اگر کسی مومن سالک کو ایسا کوئی حکم ہو تو وہ کوئی ایکسکیوز نہ بنائے۔ آج ہمارے لیے امام کا حکم ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس 2 سیکنڈ بھی ہو، 5 سیکنڈ بھی ہو تو آپ مجھے یاد کریں۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، اور اپنی قربانیاں دیں، اپنے وقت کی، اپنی فیملیز کی، اپنی جان کی، تاکہ خداوند تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں اپنا نور دے دے۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھا سودا ہے کہ ہمارے وقت، ہماری قربانی کے بدلے میں خداوند تعالیٰ اپنا خود کا نور، امام اپنا خود کا نور ہمیں دے دے۔ تو اگر کوئی مومن جب خوب عبادت کرتا ہے، خوب علم سے اپنی روح کو درجہ و درجہ بلند کرتا ہے، اور اپنی زندگی کی، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اور امام سے خوب عشق کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں خداوند تعالیٰ اس کے دل پر ایک قیامت کو برپا کرتا ہے، اور اس قیامت کے بدلے میں، اس قیامت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر خداوند تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے۔ کیوں کہ قیامت کے اندر اسرافیل سور پھونکنے لگتا ہے، اور اس پر ایک قیامت برپا ہونے کی وجہ سے تمام فرشتے، دنیا بھر کی روحیں، تمام ہر چیز اس کے اندر آنے لگتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ فزیکلی دنیا بھر کی تمام چیزیں اور تمام لوگ اور تمام ارواحیں، تمام فرشتے اس کے اندر آتے ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ حقیقت میں چونکہ امام زمان خود وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین ہے، یعنی کہ ہر چیز امام میں سموئی ہوئی ہے، تو امام خود آپ کے دل پر، آپ کے دل کے عرش پر، آپ کے دل کی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ دنیا بھر کی چیزیں بھی، خداوند تعالیٰ کا نور بھی، اور ہر چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے، اس سور پھونکنے کی وجہ سے، اس قیامت کی وجہ سے۔ اور یہاں سے ہی آپ کی روحانی و نورانی دونوں ترقی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریں یہ بھی ایک لمبا سفر ہے، ایسا ہرگز نہ سوچنا کہ یہاں پر آ کر آپ کا سفر ختم ہو گیا اور اب آپ کو کوئی عبادت نہیں کرنی ہے، اور اب آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہے، بلکہ یہاں آ کر آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ نمبر 1، اس نور کی سنبھال کرنا، جس کے لیے امام سلطان محمد شاہ ہماری روح سے فدا ہو کا ایک فرمان ہے کہ ہم نے آپ کے دل میں ایک نور کی چنگاری رکھی ہے، آپ اس کو سنبھالنا کہ کہیں بجھ نہ پائے، اور اس کو پال پوس کے بڑا کرنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی تو قیامت کا کام شروع ہوا ہے، اب تو حقیقی کام کا آغاز ہوا ہے، اور یہ قیامت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے
یعنی کہ کچھ لمحات کی، اور بڑی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 7 رات اور 8 دن، یعنی کہ 180 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سی بڑی قیامت کسی عارف کامل کے اوپر گزرتی ہے، تاکہ اس کو دنیا بھر کا علم اور دنیا بھر کی معرفت اور حضیرہ قدس تک پہنچایا جا سکے، معراج تک پہنچایا جا سکے، اور پھر وہ عارف کامل لوٹ کر اپنے لوگوں کی طرف آتا ہے، جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹ کر لوگوں کی طرف دوبارہ آئے، جس طرح سے موسیٰ کوہ طور سے لوٹ کر دوبارہ آیا ہے، جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کوہ جودی سے لوٹ کر آئے، جس طرح سے آدم جنت سے اتر کر آیا آپ کے لیے، اسی طرح سے یہ عارف بھی آپ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، تاکہ آپ کو حقیقی علم، امام کی معرفت، امام کے صراط المستقیم کا راستے پر روشنی کرتے ہوئے آپ کو آگے سے آگے بڑھا سکے۔ اب وہ آپ کو آپ کے لیے علم کی روشنی پھیلاتا ہے، تاکہ آپ کو صراط المستقیم اچھی طرح سے نظر آئے اور واضح ہو جائے کہ حقیقی علم کیا ہے اور حقیقی راستہ کیا ہے، اور کون سا راستہ ہے جو امام کی طرف جاتا ہے، اور کون سا شارٹ کٹ ہے جو امام تک آپ کو پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ اگر مولا کے عاشق ہیں، حقیقی مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو اس بات پر غور کریں اور اس صراط المستقیم پر حقیقی علم کے ساتھ جو عارفین نے ہمیں دیا ہے، عارف کامل نے ہمیں دیا ہے، اس پر چلیں اور خوب محنت کریں، اور اس راستے پر ذرا بھی سستی نہ کریں، مولا سے مدد مانگتے ہوئے، توفیق مانگتے ہوئے، ہمت مانگتے ہوئے، یاری مانگتے ہوئے، اچھی طرح سے دستون دیتے ہوئے، امام کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے، اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرتے ہوئے، سب کے لیے دعا کرتے ہوئے، یعنی کہ ہر قربانی دیتے ہوئے اس راستے پہ چلیں، اور بیت الخیال میں بلند خیال کرتے ہوئے، خوب دل لگاتے ہوئے عبادت کریں، اور سارا دن اپنے اعمال پر نظر رکھیں، اور خوب دن کے اندر تسبیحات کریں، اور آپ کے پاس تسبیحات کا ایک خزانہ ہونا چاہیے، یعنی کہ 1 2 3 تسبیحات نہیں، بلکہ ایک کوانٹٹی کے اندر ایک خزانہ ہونا چاہیے آپ کے پاس علم کا اور تسبیحات کا، تاکہ آپ اس کے اوپر آرام سے چل سکیں، اور سارا دن جب آپ تسبیحات میں گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی عبادت کے وقت آپ کو شیطان ہرگز کوئی وسوسہ نہ دے سکیں گا، کیونکہ آپ نے امام کی یاری چاہیے، امام سے مدد مانگی ہے، اور امام کی یاد میں اور عشق میں سارا دن گزارا ہے۔ اب امتحان کے وقت وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو مدد کریں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم مولا کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم پر رحم فرمائے، ہم کو حقیقی راستے پہ چلائے، حقیقی علم سے نوازے، اور ہم سے اتنا پیار کرے کہ ہم بھی اس کے پیار کے قابل ہو جائیں، اور ہم بھی اس سے خوب پیار کریں، اور ہم اس کی راہ میں چلتے ہوئے جلد سے جلد اس کے اندر ایک ہو جائیں، اس سے واصل ہو جائیں، اس سے قربان ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔
تمام ساتھیوں کو یا علی مدد. اور اگر کوئی سوال ہو تو بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں. یا علی مدد، یا علی مدد.